آج کی ویڈیو میں ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کو کم سے کم ادویات کے ساتھ کنٹرول رکھنے کے لیے جن احتیاطی تدابیر یا ٹرکس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان میں سے 8 اہم احتیاطی تدابیر کے متعلق بات کریں گے، جن کو فالو کر کے نہ صرف ایلیویٹڈ ہائپر ٹینشن اور اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسٹیج 2 ہائپر ٹینشن اور ہائپر ٹینشن کرائسس جیسے خطرناک بلڈ پریشر کو بھی کم سے کم ادویات کے ساتھ نارمل یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کو میڈیسنز کے علاوہ کنٹرول یا مینیج کرنے کے لیے جن احتیاطی تدابیر کو فالو کیا جاتا ہے، ان میں سرفہرست احتیاطی تدابیر یا ٹرکس ڈیلی ریگولر ایکسرسائز ہے، یعنی روزانہ 30 سے 45 منٹ پیدل چلنا یا ہیلتھی ایکسرسائز کرنا، جن میں اسپورٹس، یوگا، بائیسائیکلنگ، سوئمنگ وغیرہ شامل ہیں۔ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں یا مینٹین کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ صبح سویرے اور رات کو کھانا کھانے کے بعد 30 سے 45 منٹ تک یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا بڑھا ہوا بلڈ پریشر 15 سے 20 ملی میٹر پر مرکری یونٹ تک کم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری اہم ٹرک یا احتیاطی تدابیر اپنے روزمرہ کی خوراک میں سوڈیم کو کم سے کم استعمال کرنا اور پوٹیشیم کے انٹیک کو بڑھانا۔ نمک یعنی سوڈیم کی ہمارے جسم کو نہایت ہی قلیل مقدار میں ضرورت پڑتی ہے، جو کہ ہم انسان خوراک کے ذریعے پوری کرتے ہیں، جبکہ یہی نمک یعنی سوڈیم اگر اس قلیل مقدار سے زیادہ استعمال کیا جائے تو یہی نمک ہماری باڈی میں موجود فلوئڈز یعنی سیال مادوں کو ریٹین کرتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پوٹیشیم سالٹس انسانی جسم میں لیکوئڈز یا فلوئڈز کے ریشو کو مینٹین کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو روزانہ 3500 سے 4700 ملی گرام پوٹیشیم اپنی خوراک میں شامل کرنا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے سوڈیم کو کم سے کم مقدار میں استعمال کرنا اور پوٹیشیم سالٹس کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کھانے کے نمک کے علاوہ سوڈیم ہماری روزمرہ کی استعمال ہونے والی چیزوں میں شامل ہوتا ہے، جن میں بیکری پروڈکٹس، سیلڈ بوٹلز، سوڈا کی بوتلیں، اسی طرح سویا سوس کو پریزرو یعنی سیف رکھنے کے لیے سوڈیم زیادہ مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام اشیاء کا ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ تیسری ٹرک متوازن اور ہیلتھی خوراک کا باقاعدہ استعمال ہے۔ دل اور خون کی شریانوں کو صحت مند اور ایکٹیو رکھنے کے لیے منرلز، فائبرز اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی وافر مقدار میں ضرورت پڑتی ہے، جو کہ قدرتی طور پر پھلوں، سبزیوں، مچھلی اور دودھ میں پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو ان تمام چیزوں کو، جن میں پھل، سبزیاں، مچھلی
دودھ وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام چیزوں کا روزانہ کی بنیاد پر باقاعدہ استعمال بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسٹاپ اسموکنگ یعنی سگریٹ نوشی کو ترک کرنا۔ سگریٹ نوشی کا مسلسل استعمال خون کی نالیوں کی لچک کو کم کرتا ہے اور سگریٹ کے دھوئیں میں موجود نکوٹین بلڈ پریشر میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ کنٹینیوس اسموکنگ نہ صرف ہمارے دل کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے اور بلڈ پریشر کے عارضے کا باعث بنتی ہے بلکہ پھیپھڑوں کے کینسر کے مرض میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ لہٰذا سگریٹ نوشی کو ترک کرنا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مینیج کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈیکریز کیفین انٹیک یعنی کیفین کی مقدار کو اپنے مشروبات میں کم سے کم رکھنا۔ کیفین جو کہ بیسیکلی نروس سسٹم اسٹیمولیٹ ہے، زیادہ تر کافی، سوڈا کی بوتلوں اور اسی طرح دیگر کیفینیٹڈ مشروبات میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ یہ دل کی ہارٹ بیٹ کو تیز کرتا ہے اور ہائپر ٹینشن کے عارضے کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو کیفین کے مشروبات کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ ویٹ لاس یعنی اپنے جسمانی وزن کو کم رکھنا اور جسم میں چربی کے اسٹور کو کم سے کم رکھنا۔ ایکسٹرا وزن کی صورت میں دل کو زیادہ قوت کے ساتھ خون کو باڈی کے دور دراز حصوں تک پمپ کرنا پڑتا ہے، لہٰذا بلڈ پریشر ہائی ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو اپنا جسمانی وزن کم سے کم رکھنا چاہیے، جو کہ مناسب خوراک اور ڈیلی ایکسرسائز کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ اگلی ٹرک اوائڈ آف الکوہول اینڈ ڈرگ یعنی شراب نوشی اور نشہ آور چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا ہے۔ شراب نوشی نہ صرف جگر کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ خون کی شریانوں کے لیے بھی قاتل ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے۔ ان کے مسلسل استعمال سے دل کی دھڑکن ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے اور بلڈ پریشر کے عارضے میں جسم مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا شراب نوشی اور ڈرگس کا استعمال ترک کر کے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آخری اور اہم احتیاطی تدابیر کرونک اسٹریس کہلاتی ہے۔ اگر آپ بہت ہی زیادہ کرونک اسٹریس میں کام کرتے ہیں تو یہ اسٹریس ہارمون آپ کی پلس، ریسپائریشن اور ہارٹ ریٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اوور ویٹ ہیں یا آپ کی فیملی ہسٹری ہائپر ٹینشن کی ہے تو اسٹریس آپ کے اس ہائپر ٹینشن کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ لہٰذا ہائپر ٹینشن کے مریضوں کو کم سے کم اسٹریس یعنی ذہنی دباؤ لینا چاہیے اور ہیلتھی لائف اسٹائل گزارنا چاہیے۔ اپنے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو ٹھنڈے اور گرم پانی کے باتھ یعنی شاور لینے چاہیے۔ اپنے ڈاکٹر سے کنٹینیوس رابطے میں رہنا چاہیے۔ اپنی ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسنز کو پراپرلی انٹیک کرنا چاہیے اور اپنے بلڈ پریشر کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے رہنا چاہیے۔ تو دوستوں یہ تھی کچھ امپورٹنٹ ٹرکس اور پریونشن جو کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو لازمی اپنانی چاہیے، جن کو فالو کر کے ہائی بلڈ پریشر کے مریض میڈیسنز کے علاوہ بھی اپنے بلڈ پریشر کو اچھے طریقے سے کنٹرول اور مینیج کر سکتے ہیں۔